وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مختصری تلاوت کیا ہے، مختصری بیان کرنے کا بھی ارادہ ہے. یہ سورہ قمر ہے. پہلی ہی آیت میں قمر کا لفظ آیا ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے لحاظ دستور کے مطابق اسے بھی توحید رسالہ کا آخرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مر گئے، چھٹی ہوئی، یا مرنے کے بعد کچھ اور ہے. یہی عقیدہ آخرت ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ مر گئے، چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ مرنے کے بعد ہی اب اصل معاملہ شروع ہوگا. اور اس اصل معاملے کو درست کرنے کے لیے کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے وہ معاملہ درست ہو جائے گا، جس کے خلاف چلنے سے بگڑ جائے گا. اور پھر وہ دنیا ایسی ہے جو اس دنیا کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. بس یہ ہے ہر چیز. اگر اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو پھر اسے یہ جاننا پڑے گا کہ وہ عقائد و اعمال کیا ہیں جس سے وہ دنیا درست ہوگی، اور وہ کس کے ذریعہ معلوم ہوں گے. یہیں سے نبوت اور رسالت کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ میاں تو سب کے پاس جا کے بتائیں گے نہیں، کوئی بتانے والا ہوگا. وہی جو بتانے والا ہے وہی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. پھر اسی نے بتایا کہ دنیا کا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، تو معبود بھی ایک ہی ہے. خالق تو ایک سب مانتے ہیں، مشرکین بھی. اصل معاملہ یہ ہے کہ مالک اور معبود بھی ایک ہی ہے.
تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ترتیب ہے اسلام کے تینوں بنیادی عقائد کی. اسی لیے مکی صورتوں میں زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے، توحید پر، اور بنیادی طور پر یہ کہ آخرت کا عقیدہ تسلیم کیا جائے، قیامت کے امکان کو تسلیم کیا جائے. اور ہمارے لیے صرف امکان نہیں بلکہ ایمان کی ضروری ہے کہ اس کے وقوع کے یقینی ہونے کو تسلیم کیا جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصاً مکی صورتوں میں طرح طرح کے عنوانات سے تعبیر فرمایا ہے اور لوگوں کو سمجھانا چاہا ہے. پہلی ہی آیت میں یہاں یہ بتائی گئی بات کہ قیامت جس کے امکان کو ہی تم رد کر دیتے ہو، وہ ایسی چیز ہے کہ بالکل قریب آ چکی ہے. تم جس کے امکان کو رد کر رہے ہو کہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ایسی شدنی اور ہونی چیز ہے کہ قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور قیامت بیس تو انا والساعہ کا ہاتین او کما قال وسلم. اسے دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، دونوں بالکل قریب قریب ہیں. اسی طرح سے میرے قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی نبی آنے والے ہیں، بالکل قریب قریب ہیں. بلکہ آپ نے اپنی بعثت کو خود قیامت کی سب سے بڑی علامت نشانی قرار دی. تو یہ بات یہی سمجھ تمہارے آ رہی ہے تو سنو، ایک بڑی نشانی ابھی تمہارے سامنے ظاہر ہوئی، تم نے دیکھا، وہ یہ کہ وانشق القمر، چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا. معجزہ شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے پہلے پیش آیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا. رات کا وقت تھا، چاند تو رات ہی میں دکھائی دیتا ہے. رات کا وقت تھا، آپ مینا میں تشریف فرما تھے اور مشرکین کی ایک جماعت بھی موجود تھی. انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھائیے اپنی معجزہ کی، اپنے نبوت کی، اپنی رسالت کی. بس تھوڑی دیر میں ہوا یہ کہ چاند، لکھا ہے کہ 14ویں رات کا چاند تھا، اس لیے کہ 14ویں رات کو چاند مکمل طور پر روشن و ظاہر ہوتا ہے اور سب زیادہ واضح صاف طور پر دکھائی دیتا ہے. تو چاند پھٹا، اس کا ایک حصہ پورب طرف چلا گیا، دوسرا حصہ پچھم کی طرف چلا گیا، بیچ میں پہاڑ. سب نے دیکھا، مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب سب نے دیکھ لیا یقینی طور پر تو پھر چاند جڑ گیا. ایسا نہیں کہ بہت دیر تک رہا، پوری رات رہا ہو. جب اچھی طرح سے سب پر ظاہر ہو گیا تو چاند جڑ گیا. آپ نے فرمایا کہ گوار ہو، تم نے دیکھ لیا، گوار ہو. لیکن بھائی اس کو نہیں ماننا ہے، نہیں مانتا. کہنے لگے سب کہ ہاں دیکھ تو لیا، تو بھی لگتا ہے جادو کر دیا گیا. ہاں لگتا ہے جادو کر دیا گیا، اب نہیں ماننا ہے. جب آدمی نہ ماننے پر آ جائے
تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اور آنے تو باہر سے لوگ آتے رہتے ہیں سفر کر کے یہاں وہاں سے اطراف سے، دیکھو اگر جادو اگر ہوگا تو اور سب لوگوں نے نہ دیکھا ہوگا، ہم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اطراف سے لوگ آ جائیں ان سے پوچھا جائے کہ اور بھی کسی نے دیکھا تھا۔ تو یہ بھی ہوا کہ باہر سے بھی لوگ آئے، اس لیے کہ وادی مکہ تو ہمیشہ سے ایسی تھی کہ وہاں لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ تو باہر سے آنے والوں سے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ لیکن تب بھی نہیں مانے وہ یہی کہتے رہے کہ یہ جادو ہے۔ بعد کے منکرین نے یہ کہا کہ کہیں تاریخ میں تو لکھا نہیں ہے یہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو دنیا میں پوری دنیا میں دکھائی دینا چاہیے تھا، تاریخ میں ایسے حادثے کا اندراج ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، نہیں کام آتی دلیل اور حجت ہے نا۔ حالانکہ ان لوگوں کا یہ شبہ بالکل غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں چاند ایک وقت میں نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں اس وقت یہاں پر دن ہے 9:15 بجے ہیں اور لندن میں سحری کے وقت ہے، اور امریکہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا، امریکہ میں کیا ہوگا، مغربی وقت ہوگا وہاں، اور ہاں تو اب ہے نا بات۔ اور یہاں جو چاند دیکھنے کا وقت ہے اس وقت وہاں دن رہتا ہے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ چاند گہن لگتا ہے تو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نہیں لگتا، اس لیے کہ پوری دنیا میں ایک وقت دکھائی نہیں دیتا چاند۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک میں پوری جگہ نہیں ہوتا، اخبارات میں اور ذرائع میڈیا میں آتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں، خود ہمارے ملک کے فلاں فلاں علاقے میں دیکھا جائے گا، اور فلاں جگہ اتنی دیر تک دیکھا جائے گا، فلاں جگہ اتنی ہی دیر تک دیکھا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود کہ آج کل اخبارات میں آ جاتا ہے، میڈیا والے بتا دیتے ہیں کہ چاند گہن لگے گا، تب لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ چاند گہن لگے گا، تب بھی کتنے لوگ نہیں دیکھتے، کتنے لوگ پھر بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کوئی ضروری نہیں کہ سب باہر ہی نکلے رہے ہوں اور اوپر گردن اٹھائے رہے ہوں کہ سب نے دیکھ ہی لیا ہو۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں لکھا بھی ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مسافرین بھی نہ دیکھتے اور وہ بھی کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو بھی کچھ فرق نہ پڑتا۔ اس لیے کوئی ضروری ہے کہ مسافر اپنا سفر کر رہا راستہ دیکھے گا، اوپر آسمان دیکھے گا وہ، اور ایسا تو ہے نہیں کہ رات بھر رہتا بھی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے نہ دیکھا ہو لوگوں نے۔ لیکن یہ بھی شان اعراض نبوت ہی ہے کہ مسافروں نے آنے والوں نے بتایا کہ نہیں ہم نے بھی دیکھا تھا 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، یہاں میں ہندوستان میں اور عرب میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس 2.5 گھنٹے کا فرق یہ ہے کہ دیکھیے یہاں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہاں لوگ روزہ کھول رہے ہیں، ہے نا، تو اگر یہ 9 بجے 10 بجے کا واقعہ ہے تو ہندوستان میں دیکھنا ممکن تھا،
لیکن وہی بات ہے نا کہ کیا گردن سب اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف؟ یہ اتفاق ہے کہ مالابار کے راجا نے تاریخ فرشتہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تاریخ فرشتہ ہندوستان کی تاریخ ہے. فرشتہ ایک آدمی تھے یعنی نام تھا فرشتہ، ان کا تخلص تھا. تو انہوں نے تاریخ فرشتہ فارسی زبان میں لکھی، جو اردو میں اب چھپ گئی ہے 2 موٹی موٹی جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ مالابار کے بادشاہ نے، وہ رہا ہوگا کسی محفل میں، اس نے دیکھا کہ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد جڑ گیا. تو اس نے وہ تاریخ اپنے ہاں نوٹ کرا لی، اور اس کے بعد تحقیقات کی. اس زمانے میں عرب سے لوگ آتے بھی تھے تجارت، وہ تو اسلام سے پہلے عرب کے لوگ یہاں آتے تھے تجارت کرنے کے لیے. اور اسلام در حقیقت اولین مرحلے میں یہاں عرب تاجروں ہی کے ذریعے آیا ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اسی طرح سے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہی میں نے بتایا نا کہ یادداشت میری بہت کام نہیں کر رہی ہے، حوالہ نہیں یاد ہے، کہ وہ بھوپال کے راجہ بھوج اول جو تھا، اس نے بھی دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس نے بھی تحقیقات کرائی. اس کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وجہ تھی تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. بہرحال اس آیت میں منشق القمر کا مطلب یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے، بعض لوگوں نے دوسرا مطلب بھی بتایا ہے. اس واسطے اس آیت سے معجزہ شق قمر کا وجود اور وقوع بالکل 100% یقینی نہیں ہے. لیکن حافظ ابن کثیر جو بہت بڑے محدث مفسر مورخ ہیں، امام طحاوی جو بہت بڑے محدث ہیں اور ان سے پہلے کے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثی روایات تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ چاند پھٹنے کا یہ معجزہ ہوا تھا. اور جانتے ہیں آپ، جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ ایسی ہی یقینی ہوتی ہے جیسا قرآن یقینی ہے. لہذا ان لوگوں کے مطابق تو اگر کوئی اس معجزے کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اچھا، لیٹسٹ نیوز سنیے. ابھی جب چاند پر لوگ گئے تھے تو اخبار میں نے پڑھا تھا، اب کیا اس کی حقیقت ہے، تو چاند میں جو لوگ گئے تھے بعض لوگ اسلام لائے ہیں اس میں سے، اور پھر اس کے بعد اس کو پاگل قرار دے کر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا. پھر کیا حشر ہوا تو جیل میں جانے کا پتہ چلتا نہیں ہے. جس نے چاند پر پہلے قدم رکھا تھا، ان کا بیان آیا تھا کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جڑنے کا نشان پڑا ہوا ہے. یہ سب باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ مزید اطمینان کا سبب بن جائیں، اس لیے نہیں سنائی جا رہی ہیں کہ اس پر اس معجزے کا ثبوت موقوف ہے. معجزہ تو ثابت ہے آیت کے اشارے سے اور روایات حدیثیہ کے تواتر سے. معجزہ ہوا، ماننے والے تو مان جاتے ہیں، آج بھی لوگ مان رہے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ ابھی یہ سال بھر کے عرصے میں کتنے سائنسداں اور کچھ سائنسداں اور کچھ گانے بجانے والے اور کچھ دوسرے میدان میں کام کرنے والے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اخبارات میں رپورٹیں آتی ہی رہتی ہیں. اب چونکہ ان لوگوں کا نام ایسا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہ جاتا، میں آپ کا نام بتا دیتا. آپ لوگ اگر اخبار پڑھا کیجئے تو یہ پڑھا کیجئے کم سے کم. آئی بات ہے، پتہ نہیں لوگ اخبار میں کیا پڑھتے ہیں. کام کی چیز تو جو ہے وہ یہ ہے. تو انہوں نے تو شق قمر نہیں دیکھا تھا لیکن اسلام قبول کر لیا قرآن مجید پڑھ کر کے. ہماری حالت دیکھ کے نہیں، ہماری حالت دیکھ کے تو شاید متنفر ہو جاتے کہ بریانی پر ٹوٹتے ہیں. یہ ان کو اور کوئی چیز مطلب نہیں. اور ان کی قسمت میں نہیں تھا اسلام، ضد عناد ہر درمی پر تھے. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوا اور جڑ گیا. اور پھر بھی اسلام نہیں لے، کہنے کے جادو کر دیا گیا.
اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے میں اس بات کا اظہار تھا کہ تم قیامت کے امکان کو رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو کہ دنیا کیسے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ چاند جس کو تم ہمیشہ دیکھتے چلے آ رہے ہو، دیکھو ہم نے توڑ دیا، پھر جوڑ بھی دیا، ایسی ایک دن اس دنیا کو بھی توڑ پھوڑ دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، پھر جن کو زندہ کرنا ہوگا، جن سے حساب کتاب لینا ہوگا، ان کو زندہ کر کے ان کے حساب کتاب بھی لے لیں گے۔ اس لیے موت شق القمر یہ وقوع قیامت کی نشانی اور اس کی دلیل بھی ہو گئی کہ جس آخرت کا، جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو، دیکھو یہ دیکھنا چاند کوئی توڑ دے، دیکھو ہم نے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ تو اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، تو اس کے نمونے کے طور پر دیکھ لو کہ منشق القمر، چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ میاں نے کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، کس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب سنیے اللہ میاں کی بات۔ اس جمعہ کو ایک حضرت تشریف لائے تھے ہماری مسجد میں، آئے جو ہے چندہ لینے، چندہ اپنے لیے لے رہے تھے، کسی مدرسے مسجد کے لیے نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آدمی صاف صاف بتا دے کہ ہم چندہ اپنے لیے لے رہے ہیں، ہاں صاف صاف بتا دیا۔ تو کہنے لگے جی یہ بتا دیجئے کہ اللہ میاں کہنا ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ آج کے لیے مسئلہ بھی چھیڑے ہوئے ہیں نا لوگ کہ اللہ میاں کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ میاں کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی جو سب سے بڑا میاں ہے اسی کو میاں نہ کہا جائے گا تو کسے کہا جائے گا؟ اب اس زمانے میں بعض لوگ تحقیر کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ جانے ان کا کام جانے ہے، لیکن یہ تو کلمہ تعظیم ہے۔ تحقیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ ملا آج کل کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف کو، ٹھیلا چلانے والے کو۔ ایک زمانے میں ملا اس کو کہتے تھے جو علماء میں صف اول کا عالم ہوتا تھا، معقولات کا ماہر ہوتا تھا، یعنی مان لیجیے جیسے آج کل کا پی ایچ ڈی تو ملا کہلاتا تھا۔ اب آج کا ملا وہ جو فقہ میں پی ایچ ڈی ہو، وہ ملا ہو گیا۔ تو یہ عام نے بدل دیا نا یہ۔ تو میاں تو کلمہ تعظیم ہے، اب کہیں کوئی دوسرا معنی لے لے تو وہ جانے، لیکن اس کی حقیقت تو یہی ہے۔ خیر تو بیچ میں بات آ جاتی ہے، میں جتنا سوچتا ہوں کم کروں گا اتنے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، میں کیا کروں۔ تو قیامت قریب آ چکی، اور دیکھو یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو جب یہ دو ٹکڑے ہو گیا پھر جڑ بھی گیا تو قیامت نہیں آ سکتی، یہ ہے مقصد۔ اور یہ مشرکین، کفار، معاندین، مخالفین یہ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا جائے گا۔ سحر مستمر، جیسے جادو ہوتا ہے کہ کچھ دن اس کا اثر رہا اس کے بعد ختم ہو گیا، ویسے یہ بھی ہے پھر اس ادھر ہو کے سب بھول بھلیا ہو جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے، مستمر کے معنی یہ بھی ہے جو گزر جائے، اور مستمر کے معنی قوی، شدید، یعنی بڑا طاقتور جادو ہے بھائی، کہ سب کو ایسے ہی دکھا دیا، کوئی ایسا نہیں ہے جو صحیح دیکھ رہا ہو نہیں ٹوٹا ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں ٹوٹ گیا ہے، یہ مطلب تھا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یعنی لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، کہ ان کا نفس یہی چاہتا تھا کہ پیغمبر کو جھٹلا دیا جائے اور ان کے بیان کی حقیقت کو نہ تسلیم کیا جائے۔ تو ان کے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق اپنی جگہ حق ہے، اٹل ہے، اور باطل زائل ہونے والی چیز ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ، ہر امر کے لیے قرار کی جگہ ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، انجام تک اس کو پہنچنا ہے، حق بھی اپنے انجام تک پہنچ کر واضح اور ثابت ہو جائے گا۔
اور باطل بھی اپنے انجام پر پہنچ کر زائل اور برباد ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے کافی تنبیہ کا سامان تھا۔ یعنی قرآن مجید ہی میں گزشتہ اقوام کے اور پچھلی امتوں کے ہولناک اور ہیبتناک انجام ان کا بتلایا گیا ہے۔ پیغمبروں کو جھلانے کے جو نتائج برے ان کو ملے ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے، جس میں ان کے لیے تنبیہ کا اور عبرت حاصل کرنے کا بڑا سامان ہے، لیکن نہیں حاصل کر رہے ہیں تنبیہ۔ حکمت بالغہ، بڑی کامل اور مکمل دانائی اور دانش کی باتیں موجود ہیں اس میں، لیکن اس سے نہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ اہم ڈراؤنے واقعات اور ڈراؤنی چیزیں کچھ کام نہ آئیں گی۔ کام تو اس وقت آئیں جب اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو نہیں عبرت حاصل کرنا ہے تو کیا کام آئیں گے؟ معاذ اللہ پناہ میں رکھے، یہی حال تو آج ہم لوگوں کا ہے کہ کیسے کیسے عبرت خیز واقعات سے پوری امت مسلمہ دوچار ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فتول عنہم، لہذا پیغمبر آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیجئے، جانے دیجیے، آپ کا کام کہہ دینا ہے، سنا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، آپ نے وہ کر دیا، وہ کرتے رہیے، باقی ان کے لیے آپ اپنے آپ کو کھلائیے نہیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن کو یاد کرو جب بلانے والا بلائے گا ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناگوار، یعنی محشر میں قیامت کے دن جب اللہ کو منادی ندا دے کر پکارے گا، کیا تو محشر کا وہ ہیبت ناک منظر ظاہر ہے ناگوار ہوگا، اس کی طرف بلائے گا۔ خشعاً ابصارہم، تو اپنی نگاہوں کو شرم و ندامت اور ذلت کے احساس سے جھکائے ہوئے، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، اور جو قبر میں نہیں دفن ہے وہ کہاں سے نکلیں گے حافظ جی؟ اگر آپ یہ بتا دیجئے تو پھر آج روزہ افطار کی دعوت۔ اصل میں قبر اس گڈھے کا نام نہیں ہے، قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ یہ گڈھا تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس کو قبر کہہ دیا جاتا ہے، تو نام ہے وہ عالم برزخ کا۔ تو چاہے گڈھے میں کوئی دفن ہو، چاہے آگ میں کوئی جلا دیا جائے، چاہے دریا میں کوئی بہا دیا جائے، چاہے کوئی یوں ہی کھمبے پر ٹانگ دیا جائے، چڑیاں اسے نوچ لیں کھا لیں، اور چاہے کوئی کسی ہوائی جہاز سے گر کر کے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ پہنچتا ہے عالم برزخی میں۔ تو اس عالم برزخ میں جس کا جہاں جہاں مقام و قیام ہے وہاں سے وہ نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، اس طرح کہ جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اب ٹڈی سے زیادہ تو ہم لوگوں نے کچھ دیکھی نہیں بھیڑ، اس لیے یہ کہا ہے، ہاں جیسے ٹڈیاں جب نکلتی ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے۔ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے، بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے، سرپٹ جسے کہتے ہیں، سرپٹ دوڑتے ہوئے، گردن اٹھا، مہطعین مطلب گردن اٹھا کے دوڑتے ہوئے، سرپٹ دیکھتے ہوئے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ان دوڑنے والوں میں اہل ایمان بھی ہوں گے اور کفار مشرکین بھی ہوں گے، لیکن یہاں صرف کفار کے لیے فرما رہے ہیں کہ کافر کہیں گے کہ یہ بڑا مشکل دن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن نہیں کہے گا، ہے نا؟ ہوگا تو گھبراہٹ کا دن، بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، لیکن مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے۔
تو وہ دن ہوگا جو قریب آ رہا ہے، جس کا نام قیامت ہے۔ وہ ایسا ہولناک، ایسا ہابتناک دن ہوگا، تو اس کے انکار کرنے سے اس کا وجود تو نہیں ختم ہو جائے گا۔ کسی چیز کا انکار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا نا، جو چیز ہے وہ تو ہو کر کے رہے گی۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کو بھی سنانا ہے کہ دیکھو ان کی امت نے پیغمبر کو نہیں مانا تو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ فکذبوا عبدنا، ان لوگوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا ہی نہیں کہ جھٹلایا، بلکہ ان کی گستاخی اور جرات کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا مجنون، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ جیسے آج کل بھی اہل تقویٰ اور اہل دین کو کہہ دیا جاتا ہے یہ لوگ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، اگلے وقتے ہیں کہ یہ لوگ اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو۔ تو زیادہ صوفی جی ہیں یہ، مطلب صوفی کا مطلب پاگل ہیں، یہی مطلب ہے نا آخر، صوفی یہی پاگل ہیں یہ میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے کفار مشرکین کے جو خصائل حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یہ کس طرح سے ہم لوگوں کے در سرایت کر گئے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور کتنے تو وہ نہیں یاد رکھتے ہیں۔ وقالو مجنون، صرف جھٹلائی نہیں بلکہ ایسی گستاخی کی کہنے لگے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہو گئے ہیں، اور اتنی ہی پر نہیں اتفاق کیا کہ اتنا ہی کہا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بس تجھے انہیں ڈاٹا ڈپٹا گیا۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض ایسی خبیث طبیعت کے تھے کہ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کو پا جاتے تھے تو گلا گھونٹ دیتے تھے، یہاں تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہو گئے اور چلے جاتے تھے۔ پھر جب وہ افاقہ پاتے اٹھتے تو دعا کرتے، اے اللہ یہ ہماری قوم ہے، یہ نہیں جانتے حقیقت کو، ان کو ہدایت عطا کر دیجیے، ان کو معاف کر دیجیے۔ 950 سال تک ان کی ہدایت اور معافی کی دعا کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب اوپر سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی ایمان آنے والا نہیں ہے، تب انہوں نے دعا کی کہ رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں نہ چھوڑ۔ ایسا نہیں جلدی سے بد دعا کر دی، بس جھٹ سے بد دعا ہی کر دیا، ایسا نہیں۔ اتنے دنوں تو ان کے اس طرح کے ظلم اور ذلت آمیز ظالمانہ رویہ سہتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ خود ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے بھی یہ دعا کہ رب اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر انہوں نے یعنی اتنے زمانے تک ظلم سہنے کے بعد اور اتنے زمانے تک ظلم سہتے سہتے جب ایک حد ہو گئی تب انہوں نے یہ دعا کی اپنے رب سے کہ میں عاجز اور درماندہ ہوں، مغلوب ہوں، عاجز اور درماندہ ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، اب آپ بدلہ لے لیجیے، اب آپ ہی بدلہ لے لیجیے۔ یہی دعا ہے نا جو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ مسائل میں مصیبتوں میں آدمی مبتلا ہو تو رب انی مغلوب فانتصر، ظالموں کا ظلم سہتے سہتے جب بے بس ہو جائے تو پھر یہ دعائے نوح ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، اب آپ بدلا لے لیجیے۔
بس جب اللہ میاں بدل لینا چاہیں تو کیا ہو. فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی سے جو بہت تیز موسلادھار بارش والا پانی تھا. منہمر لگاتار مسلسل، جس کو ہم موسلادھار کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ زوردار لفظ کوئی اردو میں ہے نہیں، ورنہ اگر اس سے زیادہ زوردار لفظ کوئی ہوتا تو وہ لفظ ہوتا یہاں. پانی تو بادل سے برستا ہے، آسمان سے برستا نہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سما جس کا ترجمہ آسمان کیا جاتا ہے یہ بادل کے معنی میں کیا جاتا ہے. لیکن ایک روایت اب کس درجے کی تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں غالباً روح المعانی میں دیکھی کہ بعض حضرات یہ قول ہے کہ یہ پانی آسمان ہی سے برسا تھا. سارے پانی تو بس بادل کے ذریعہ، لیکن یہ عذاب والا پانی آسمان ہی سے آیا. تو کس قدر ریلا رہا ہوگا اس کا. تو اوپر سے پانی کا ریلا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے کر دیے، یعنی پوری روئے زمین پانی کا چشمہ ہی چشمہ ہو گئی. تو اوپر سے آسمان کا پانی، نیچے سے زمین کا پانی. فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور دونوں پانی مل گئے. عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک ایسے معاملے کے لیے قد قدر جو ان کے لیے تجویز کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی تباہی و بربادی کے لیے. کیسا زوردار پانی، اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو سوار کر دیا تختیوں اور کیلوں والی پر، یعنی کشتی پر. کشتی جو لکڑی کے تختے اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی، اس کو سوار کر دیا. تو اتنے بڑے طوفان میں لکڑی اور کیل سے بنے ہوئے تختوں اور کشتی کا کیا، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت رہ جاتی ہے. جبکہ پہاڑ تک ڈوب گئے تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. لیکن فرماتے ہیں حیثیت اس لیے اس کی ہو گئی کہ تجریب اعیننا، وہ چل رہی تھی ہماری نظروں میں، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. بس جب اللہ کی نگرانی میں کوئی چلنے والی چیز ہو تو پھر اس کو کون ڈبو سکتا ہے. لہذا ایک طرف سے دنیا غرق ہو رہی تھی ایسے طوفان بلاخیز میں، اور دوسری طرف اسی طوفان بلاخیز میں کشتی پر کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر اس طوفان کا کوئی اثر نہیں تھا کہ نزلہ زکام ہو گیا ہوتا. کوئی ہے نا، طوفان میں آدمی بہت بچ ہو جائے تو نزلہ زکام تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ان کے اوپر. اس لیے نہیں کوئی اثر تھا کہ تجریب اعیننا، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. بس یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی نگرانی میں اگر کوئی چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کوئی چلا جائے تو پھر کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. چنانچہ صحابہ کی یہی شان تھی. کوئی ایک دو واقعات تھوڑی ہے، کتنے واقعات ایسے ہیں، کئی واقعات صحابہ کے زمانے کے ہیں کہ صاحب انہوں نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے ڈال دیا. یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا کریم، یا احد یا صمد، یا حی یا مہین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، یا ربنا پڑھا اور گھوڑا ڈال دیا انہوں نے. اور سب اس طرح اطمینان سے چلے گئے کہ اتنے اطمینان سے تو آج کل ہائی وے پہ نہیں چلتے لوگ، یہاں بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ لگا رہتا ہے. اور ایک صاحب کا صرف پیالہ غائب ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیالہ تو واپس کر دیا جائے، تو موجوں نے جا کے ان کا پیالہ بھی کنارے لگا دیا، اس کو بھی واپس کر دیا. ساری مخلوق تو اللہ کی ہے نا، پانی ہو وہ اللہ کی مخلوق، جنگلات کے موذی اور درندے جانور ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی
مخلوق. چنانچہ یہ بھی ہوا کہ قیروان شہر جہاں آباد ہے آج وہ بہت ہی خطرناک جنگل تھا. افریقہ کے ممالک فتح نہیں ہو پا رہے تھے. بربر قوم بار بار شورش کر کے اور اسلامی فتوحات کو واپس لے لیتی تھی. اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا. لیکن جب وہاں اہل اسلام نے طے کیا کہ نظام مستقل کرنا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک صاحب تابعین میں سے, اس میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے, کہ جنگل کو صاف کیا جائے, یہیں شہر بسا دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اے جنگل کے موذی جانوروں, اے سانپوں اور بچھیوں, ہاں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے ایھا السباع والحیات, تم یہاں سے نکل جاؤ, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, نکل جاؤ خود سے تو ٹھیک ہے ورنہ مار ڈالیں گے. بس ایک آواز لگائی, لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا, کہاں تک لاؤڈ اسپیکر تھا, ایسی کنارے کھڑے کی آواز لگائی. لوگوں نے دیکھا کہ جنگل سے صاحب لائن لگ گئی ہے, قطار اندر قطار, یہ شیر, یہ بچھو, یہ اور یہ سانپ, اور یہ اژدہے, اور یہ چیتا, اور یہ بھیڑیے, اور جو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں ان کو اپنے پیٹھ پر لادے, گود میں لیے, سب بھاگے چلے جا رہے ہیں. کہاں گئے نکل کر کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور صاف کر دیا انہوں نے. آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے گھر میں چوہوں نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے, ان کو نہیں بھگا پا رہے ہیں. ہاں, وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلے گئے تھے. ان کے اعمال ایسے تھے, ان کے کردار ایسے تھے, اور ان کا یقین ایسا تھا, اور ان کا توکل اس درجے کا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنی نگرانی میں لے لیا تھا. اس لیے کوئی نہ پانی کچھ کر سکتا تھا, اس لیے کہ پانی ہو, کوئی بھی مخلوق ہو, سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. کیا ہے بنا روم کا شعر, آب و خاک و باد و آتش بندھن, آب و خاک و باد و آتش بندھن, بامنو تو مرد باہم زندان. یہ پانی, یہ مٹی, یہ آگ, یہ ہوا, یہ سب کے سب اللہ کے بندے مخلوق ہیں. ہمارے تمہارے لحاظ سے یہ بے جان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بے جان یہ نہیں ہیں. اس لیے جو حکم الہی ہوتا ہے مجال سرتابی نہیں ہوتی ان کو. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم اللہ علیہ ذات الواحی و دسر, اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو مطلب ان کے متعلقین کے ایسی کشتی پہ سوار کر دیا جو تختوں سے اور کینوں سے بنی ہوئی تھی. تجری بأعیننا, جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. کیونکہ ایسا ہم نے جزاء لمن کان کفر, بدلے میں اس شخص کے جس کی ناقدری کی گئی تھی. یہ ہے بات, سن لیجیے آپ. جب اللہ کے محبوب بندے کی ناقدری کی گئی تو ان ناقدری کرنے والوں کا یہ انجام ہوا. اور یہ اللہ کے محبوب بندے کون تھے؟ نوح علیہ السلام تھے. یہیں سے یہ اصول اللہ تعالیٰ کا معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے کر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے کر رہتے ہیں. آج اس امت محمدیہ میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, آپ کے فعل میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جہاں کسی اللہ والے کو ستایا جاتا ہے اور اس کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہاں حدیث میں ہے نا کہ من آذى لی ولیا فآذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کسی عالم ربانی, کسی صالح اور متقی اور کسی اللہ والے کی عزت سے, اس کی حرمت سے کھلواڑ کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح کو کیا تو شام ہی کو تماچا لگ جائے.
وہاں بھی تو 950 سال لگے تھے نا. یہ ضروری نہیں ہے. آدمی اس کی سزا بھگت کے رہتا ہے. نسلیں بھگتتی ہیں سزا, نسلیں سزا بھگتتی ہیں. اس وقت میرے سامنے تاریخ کے اوراق ہیں. اگر میں بیان کرنے پر آؤں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاہی خانوادوں کی کیا درگت ہوئی ہے. حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا اس امت کا, لیکن فتوحات بھی بہت ہوئی ہیں. محمد بن قاسم کو اسی نے بھیجا تھا یہاں. محمد بن قاسم اس کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. یہ تو خیر بہت عادل, منصف اور زاہد اور بزرگ تھے کہ ان کے جانے کے بعد یہاں لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے. وہ بہت بڑا ظالم تھا. صحابہ اور تابعین کی حرمت کبھی لحاظ نہیں کیا اس نے حکومت کے آگے. لیکن ذاتی زندگی میں بڑا دیندار بھی تھا. میں کیا بتاؤں آپ سے. قرآن مجید کا عاشق تھا, کثرت سے تلاوت کرتا تھا. یہ قرآن مجید جو زبر زیر پیش لگا ہے اسی نے لگوایا. پہلے بغیر زبر زیر پیش کا تھا, اسی سب مسلمان ہی عرب ہی پڑھتے تھے. جب فتوحات ہوئیں اور عجم کے لوگوں نے کیسے پڑھتے ہیں, یہ اسی کارنامہ ہے. تصویر کے دونوں رخ ہیں. لیکن اس کے ظلم کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے تابعین کو اس کو اگر شبہ ہوا کہ حکومت کے خلاف کچھ سنگن ملا بس اس کو, تو کیا کیا نہیں, حضرت انس بن مالک کو بہت ستایا ہے. خیر بعد میں عبد الملک نے ڈاٹا واٹا معافی مانگی. حضرت سعید بن جبیر, میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, یہ سعید بن جبیر بڑے زبردست تابعی ہیں. تابعین میں بھی بڑا اونچا مقام ہے ان کا. ان کو اس نے بلایا اور بغاوت کے جرم میں کر کے یہ وہ سب کرا کر کے اور ان کو جو ہے قتل کرا دیا, شہید کرا دیا. سمجھے, لمبا قصہ ہے. لیکن جب ختم کرانے کے لیے اسے جلاد حکم دیا تو انہوں نے کہا ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. کہ پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے اور کہا مجھے خدشہ تھا کہ تم سمجھو گے کہ ڈر گیا ہوں, ورنہ ذرا نماز آپ قاعدے سے پڑھتا, دیر تک پڑھتا. مختصر اس لیے پڑھ لیا. جب تلوار سے کسی کو قتل کیا جاتا تھا, جلاد قتل کرتا تھا, تو خون بہت کم بہتا تھا. لیکن ان کا جب قتل ہوا ہے تو خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا, بہتا رہا. تو کسی نے پوچھا کسی سے, انہوں نے بتایا کہ اصل میں جب تلوار لے کر جلاد کھڑا ہوتا ہے تو ویسے ہی خون سوکھ جاتا ہے ڈر کے مارے. اور ان کو کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوا ہوتا, لہذا خون اپنی اصلی روانی کی حالت میں باقی رہا. خیر انہوں نے اپنے قتل ہونے سے پہلے کہا, اے اللہ اب میرے بعد اس کتے پر کسی پہ مسلط نہ ہونے دیجیے گا. سمجھے آپ, بس ان کا قتل ہونا تھا کہ چند روز کے بعد بیمار ہوا, رات خواب دیکھتا تھا اور چونک چونک اٹھ جاتا تھا کہ ہمیں صحیح سے بچاؤ, صحیح سے بچاؤ, صحیح سے بچاؤ. اور چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, اب بھی بہت سے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بات بہت ہی نوٹ کرنے کی ہے. کیا جزاء لمن کان کفر, کہ دنیا کی دنیا ڈبو دی گئی اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی. تو اللہ کے مخصوص بندوں کی ناقدری کرنا اللہ کو گوارا نہیں ہے, اس کا بدلہ اللہ لے کے رہتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اللہ حوالے کی وجہ سے فتنے رکے رہتے ہیں, لیکن جب ان کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کم عمری ہی میں بلا لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے 45 سال میں. نہیں,
وہ 45 سال میں نہیں مر گئے، تم نے ان کی ناقدری کی تو اللہ نے کہا اس کو نعمت کی قدر نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں ہم، اس نعمت کو ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تم اس کی قدر نہ نہیں، ہم اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے چھوڑ دیا، باقی رکھا اس کو، یعنی کشتی کو نشانی بنا کر، چنانچہ اس کشتی کے نشانات مسلمانوں کی حکومت بعض جگہ پائے گئے ہیں، ابھی کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کبھی۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تو سنو، ایک طرف یہ سب پرانے واقعات ہیں جو تم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہم نے ہدایت نامہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اور ایسا ہدایت نامہ بھیجا ہے کہ جو اس کو سمجھنے کے لیے بہت بدھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہدایت نامہ کو سمجھنے کے لیے بہت بدھی یعنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ذرا سے بھی عقل سے کام لوگے تو عبرت حاصل کر سکتے ہو، نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن مجید میں جو نصیحت کے مضامین ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک عالم فاضل عاقل شخص بھی اور ایک معمولی عقل کا آدمی بھی، ان پڑھ بھی، جو اس میں واقعات ہیں، قصے ہیں اور نصیحت کی جو باتیں ہیں، جنت جہنم کی جو باتیں ہیں، اس کو سب سمجھ سکتے ہیں۔ ذکر کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا مسئلہ نکالنے کے لیے، ہر ایک کے اجتہاد کرنے، ایک سنگھاڑا بیچو اور اجتہاد کرو قرآن مجید میں، مونگ پھلی بیچو اور شام کو بیٹھ کر تفسیر بیان کیا کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتنا قابل ہو پھر مونگ پھلی بیچ رہا ہے، اس کی بات نہیں کرتا میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے کہ اللہ میں تو کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ہی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، آج سے مسئلہ ہم ہی نکالیں گے، یہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ تو اصل میں یہ صرف یسرنا القرآن پڑھتے ہیں، ذکر نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، دعوت کھانے کے شوقین تھے، اب ظاہر بات ہے دعوت سب تو کھلا نہیں سکتے، اب سیٹھ لوگ دعوت کھلاتے ہیں، ان کو چاہیے کچھ معافی وفی، مطلب آسانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا قرآن بھی لکھا ہے، اللہ کہتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ، فلا تقربوا الصلاۃ بلا نماز کے قریب، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ آگے نہیں پڑھتے تھے کہ من تم آگے کہا ہے بتائیے، لا تقربوا الصلاۃ، ہم تم سکارا ہے نا، تو ہم تم سکارا پڑھتے نہیں تھے کہ جب نشہ میں ہو تو نہ جاؤ، صرف یہی کہیں نماز کے قریب مت جاؤ۔ ویسے یہ بیچارے کہتے ہیں قرآن میں ہے یسرنا قرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آگے نہیں کہتے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تھوڑی کہا ہے کہ اجتہاد کرنے کے بھی آسان کر دیا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ورنہ میراث کی آیتیں قرآن میں ہیں، چلے حل کر کے بتائیں کتنی آیات ہیں۔ تو ذکر کے لیے آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، اور اسی آسانی کا کرشمہ یہ ہے کہ آج کتنے یہودی اور عیسائی جن کے اوپر چشمہ کوئی نہیں لگا ہوا ہے اور قرآن مجید پڑھ کر کے اسلام آج کی دنیا میں قبول کر رہے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اور سنیے، ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں، اس لیے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، یعنی جو یاد کرنا چاہتا ہے قرآن کو تو ہم نے آسان کر دیا یاد کرنا اس کے لیے۔ کسی اور کتاب کو کوئی یاد کر کے بتاویں اور یاد کر ہی لے تو ذرا تراویح کی طرح سنا کر کے بتائے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم نے نصیحت کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا اور یاد کرنے کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب نصیحت حاصل کرنا چاہیے تمہیں، تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان عبرت خیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی، عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔